آج اگر خواجہ غریب نواز کو یاد کیا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا سندل بنایا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس بنایا جاتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ پرتھوی راج چوہان سے ڈرا تھا، اس لیے نہیں کہ اجمیر کے کافروں سے ڈرا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بت شکنوں سے ڈرا تھا، بلکہ خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر اس لیے آئے تھے تاکہ خدا سے ڈر کے لوگوں کو خدا کے قریب کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ان کا سندل منایا جاتا ہے، رجب شریف۔ یہ کون سا مہینہ ہے معلوم ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام کے سندل ہیں۔ حضرت علی کا بھی دیکھو منایا جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین کا منایا جاتا ہے، اور سب سے اولن بات کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی معتبر مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ، اے اللہ شعبان اور رجب اور شعبان میں برکت نازل عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری بھی دعا یہ ہونی چاہیے، اے اللہ کہ رجب دیا ہے اس میں برکتیں دیں، اب رجب کے بعد شعبان آنے والا ہے اس میں بھی برکتیں دیں، اور رجب اور شعبان کے بعد جو رمضان آنے والا ہے اس مہینے تک ہم کو پہنچا دے۔ اب دیکھو صبح سے ایک خبر سنی، ایک جنے انتقال ہو گیا ہے نہیں، ابھی جنازہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بتا ہمارے جیسے تھے نہیں تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ ہے کیا ہمارے جیسا بیٹھا ہے وہ؟ کیا ہمارے جیسا سن رہا ہے وہ؟ نہیں نا، ہمارے بیچ میں رہنے والا آدمی، یا اور بات ہے دور دور رہتا تھا لیکن چلتا پھرتا تھا، ہمارے بیچ میں رہتا تھا، زندہ تھا، آج نہیں ہے۔ کہاں چلے جاتے وہ؟ قبرستان۔ قبرستان میں جا کے کیا کرتے وہ؟ کیا کھاتے پیتے نہیں؟ جواب دینا پڑتا۔ ابھی 40 قدم دور نہیں آتے ہمیں فرشتے نازل ہو جاتے قبر میں، 40 قدم بھی دور نہیں آتے فرشتے نازل ہو جاتے پوچھنے کے لیے۔ تو یہاں کچھ اچھا کریں گے تبھی وہاں اچھا ہوگا نا۔ ہم کیا سوچتے ہیں مر کے جواب دے دیں گے؟ مر کے کوئی جواب نہیں دے سکتا جلدی، مر کے جواب دینے والے بہت آئے چلے گئے۔ یا تو قبر کو جنت کا نمونہ بنایا جائے گا یا تو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ یا تو جنت بنانا ہے یا تو جہنم بنانا ہے، اور یہ فیصلہ مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ اب وہ آدمی نہیں کر سکتا، اب وہ اٹھ کر کے آ کر کے 4 سجدے نہیں کر سکتا، مسجد میں جھک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اب صرف اس کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اس کو بنانے کے لیے، قبر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ہم کو یہاں 4 سجدے کرنا ضروری ہے، ہم کو عبادتیں کرنا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، جب تک ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے انشاءاللہ ساری کائنات ہم سے ڈرتا رہے گی۔ اولاً ہم کو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے محلے کا بڑا آدمی ہے، کیا بول دیتا، کیا کرتا، وہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ کیوں معلوم ہے؟ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اس بڑے آدمی کے دل میں بھی اللہ تمہاری محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کی عزت کرو، اس کا ادب کرو۔ محلے کا بڑا آدمی ہے، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرو خدا سے۔ جب تم خدا سے ڈرو گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز خدا سے ڈرنے والے تھے۔ اور دیکھو میرے دوستو، جو ولی ہوتے ہیں نا ان کی صفت ہی الگ ہوتی ہے۔ بچپنے کا زمانہ ہے، خواجہ غریب نواز ایک دم ماں کی گود میں ہے، ماہ نور ان کی والدہ کا نام ہے، ان کی گود میں ایک غریب لاچار مفلس عورت ان کی والدہ کے پاس آتی ہے، اس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ غربت و اخلاص و لاچار نے بے پناہ جھلسا دیا ہے۔ آتی آنے کے بعد کچھ پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے۔ اسی پوچھنے کے بیچ میں اس عورت کے گود میں جو بچہ تھا وہ رو پڑتا ہے۔
حضرت خواجہ غریب نواز بھی گود میں ہی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی گود میں ہی رو پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ کہتی ہے اپنے بچے کو ذرا دودھ پلا دو، بھوک سے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے، آنسو چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، بڑی درد کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ کہتی ہے کہ اے ماہ نور، سیدہ ماہ نور، آج چند دن ہو گئے کہ میرے پیٹ میں ایک نوالا تک نہیں گیا ہے، بہت دن گزر گئے، ایک نوالا میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا، اور جب میرے پیٹ کے اندر نوالا نہیں گیا تو اسی نوالا نہ جانے کی وجہ سے میرا جو چھاتی ہے، میرا جو پستان ہے، اس میں دودھ تک نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے، بچہ منہ لگاتا ہے لیکن آتا ہی نہیں ہے۔ یہ پریشانی ہے، بچہ پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، ماں کا ہونٹ خشک ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت خواجہ غریب نواز واقعی غریب نواز ہے، جوانی میں نہیں، بچپن سے غریب نواز ہے۔ ایک چھاتی میں ماں کا دودھ، ماں کے چھاتی میں ہونٹ لگا کر دودھ پی رہے تھے، اور اسی بچپنے کے زمانے میں سن بھی رہے تھے۔ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اس عورت کی آنکھوں پہ آنسو بھی دیکھ رہے ہیں، اس سوکھے ہوئے ہونٹ کے بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ الغرض ماں کے چھاتی سے ہونٹ کو ہٹا لیتے، اور ہٹانے کے بعد والدہ ماہ نور دیکھتی کیا ہے کہ اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے انگلیوں سے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اشارہ کر رہے ہیں، اے اماں بس مجھے اب میرے بھائی کو پلا دو، بہت دنوں سے پیاسا ہے، بہت دنوں سے بھوکا ہے، ماں بھی نہیں کھائی ہے، اور اسی نہ کھانے کی وجہ سے پستان خشک پڑ گیا ہے، دودھ سوکھے پڑ گئے ہیں، لہٰذا ایک چھاتی میرے لیے، ایک چھاتی میرے بھائی کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور یہ بچپنے کا زمانہ ہے، بچپن میں انصاف کر رہے ہیں، اور اسی بچپنے کے زمانے میں جب والدہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکراتی ہے، اور مسکرا کر کے کہتی ہے کہ واقعی میرا بیٹا حسن سنجری ہے، واقعی میرا بیٹا حسن سنجری ہے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ اس بچے کو گود میں لیتی ہے، لینے کے بعد اپنا دوسرا چھاتی میں منہ لگواتی ہے، لگوانے کے بعد اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جب بچہ خاموش ہو جاتا ہے، سکم شیر ہو جاتا ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غریب نواز بولے تو کیا، نوازنے والا، دینے والا۔ دے کون سکتا ہے؟ جس کے پاس ہو وہی دے سکتا۔ اب سمجھو یہ میرے پاس ہے تو ہی میں دے سکتا ہوں، نہیں ہے تو کہاں سے دے سکتا؟ تو خواجہ غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خواجہ غریب نواز کو عطا کر دیا ہے کہ اے معین الدین، اے دین کو زندہ رکھنے والے، اے دین کے احکام پہ چلنے والے، تو مجھے خوش کر دیا ہے۔ اب میں تجھے خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری بارگاہ میں جو مانگنے کے لیے آئے گا تو اسے عطا کرتے رہنا، تو اسے عطا کرتے رہنا، میں تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ ایک دنیا کا بادشاہ اگر دینا شروع کرے تو 2 سال 4 سال میں ختم ہو جائیں گے، 10 سال میں ختم ہو جائیں گے، اس کے خزانے 20 سال میں ختم ہو جائیں گے، لیکن قربان جاؤ تیری ذات پر یا خواجہ غریب نواز کب سے دے رہا ہے، اب تک دے رہا، کبھی ختم نہیں ہوا۔ مانگنے والے کیا کیا مانگ کے چلے گئے، اور ہر شخص کی جھولی بھر دی گئی وہاں پر، لیکن کبھی خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ کیسے ختم ہوتا؟ دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا ہے، اور جب خدا کسی کو دیتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو ایک آدمی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض گزار ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کو 6 روٹیاں عطا فرمائے۔ کتنے روٹیاں؟ 6 روٹیاں عطا فرمائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 روٹیاں اس آدمی کو عطا فرمائی۔ کتنے دن کھانا؟ 1 دن 2 دن 3 دن، چلو ایک ایک کر کے کھائے تو 6 دن، 6 دن کے بعد ختم ہو جانا۔
आधी आधी खाए तो 12 दिन, पाव पाव खाए तो 24 दिन, उससे आगे नहीं जा सकते हम। पेट बड़ा है हमारा पेट इंडिया का गेट दोनों बराबर है। इंडिया के गेट में कभी आदमी खत्म नहीं होता, हमारे पेट की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसी पेट के चक्कर में नमाज छोड़ दिए, इसी पेट के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिए, इसी पेट के चक्कर में रिश्तेदार को छोड़ दिए, इसी पेट के चक्कर में नेक काम छोड़ दिए। तो कितने दिन खाता? किताबों की बात है, बताया गया है 60 साल तक उन 6 रोटियों को खाया हो। 60 साल तक उन 6 रोटियों को खाया, फिर कभी खत्म भी नहीं हुई। बताओ मेरे दोस्तों, ये देने वाला कैसा दे रहा है, खाने वाला कैसा खा रहा है, कि वो खा रहा है खत्म नहीं हो रहा। ये सुन्नत भी मेरे नबी की है, ये गुलामों को अता किया जाता है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाक